شکریہ کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ جیسا کہ سامنے ایک پینا فلیکس بھی آویزاں ہے اور جو آپ کے پاس دعوت نامہ پہنچا اس میں بھی درج تھا کہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ وائز ڈومیسٹک ورکرز یونین اور چائلڈ رائٹس موومنٹ جو کہ بچوں کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کا ایک نیٹ ورک ہے کہ مشترکہ اشتراک کے ساتھ جو ہے وہ آج کا یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کی جا رہی ہے۔ آج 12 جون ہے اور 12 جون پوری دنیا کے اندر بچوں کی مشقت کے خاتمے کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ اس دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگرامز کو منعقد کرنے کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ اپنے اس عزم کا اعادہ کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بہترین جگہ اسکول ہے، نہ کہ ورک پلیسز۔ ان پروگرامز کے انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم اپنے جو تجدید عہد کریں، اپنی کمٹمنٹس کو ریفریش کریں اور اگلا جو سال یعنی آج کے بعد شروع ہوگا ہم اپنے لیے کچھ مائل سٹونز طے کریں، کچھ آبجیکٹیوز رکھیں کہ بچوں کو اس معاشی استحصال سے بچانے کے لیے، چائلڈ لیبر سے بچانے کے لیے جو بھی اقدامات درکار ہیں حکومتوں کی جانب سے، ان اقدامات کو یقینی طور پر بھرپور انداز میں اٹھایا جا سکے۔ آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ ہماری ساتھی پریس ریلیز بھی شیئر کریں گی۔ آمنہ یہاں پر موجود ہیں اور جن ساتھیوں کو پریس ریلیز چاہیے ہو وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کے ساتھ ایک اپڈیٹ شیئر کرتا چلوں کہ 1996 میں 1996 کے اندر ایک چائلڈ لیبر سروے ہوا تھا، جس کے بعد پھر چائلڈ لیبر سرویز ہونے کے اندر تعطل آیا، لیکن پھر اس کے بعد 2019-20 کے اندر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اور مختلف صوبوں میں محکمہ لیبر اور جو ان کے متعلقہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ تھے، شماریات کے ڈپارٹمنٹس تھے، انہوں نے جو ہے وہ کچھ UN اداروں کی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ چائلڈ لیبر سرویز کیے اور یہ چائلڈ لیبر سرویز ہر صوبے میں بشمول اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور ایک محتاط اندازہ جو اس وقت سامنے آیا ہے کہ تقریباً 8.61 ملین چلڈرن پورے پاکستان میں، یعنی 86 لاکھ سے زائد بچے پورے ملک میں مشقت کی مختلف شکلوں کے اندر انوالو ہیں، وہ چائلڈ لیبر کے اندر مشغول ہیں، وہاں پر وہ اس وقت جو ہے ان کی پریزنس ہے، نہ کہ وہ اسکولوں میں ہیں۔ اور اگر ہم اس کا ایک صوبائی سپریڈ دیکھیں اور صوبائی اس کی اگر ہم ڈیوائڈ دیکھیں تو تقریباً 6 ملین، یعنی یہ جو میں نے آپ کو 86 لاکھ کا فگر عرض کیا ہے، اس میں سے بھی 60 لاکھ کا جو فگر ہے وہ صرف پنجاب کا ہے۔ اچھا، ایک اس کی بڑی نیچرل وجہ ہو سکتی ہے کہ پنجاب چونکہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لہٰذا نیچرلی یہاں پر بچوں کی چائلڈ لیبر کے اندر جو موجودگی پائی گئی وہ سب سے زیادہ پائی گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمبر ہے 6 ملین کا بھی، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، یہ ایک ٹرینڈ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی ٹرو صورتحال کی ریفلیکشن نہ کرتا ہو، کیونکہ یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ ایک سروے کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر ورکشاپ پر جا کر، ہر گھر پر جا کر، ہر دکان پر جا کر، ہر ہوٹل میں جا کے، ہر فیکٹری میں جا کر بچے کو دیکھا گیا ہو۔ یہ ایک بڑا ہاؤس ہولڈ سروے تھا جس کے اندر کچھ نہ کچھ مارجنز بھی ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر بچوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے جو مشقت کے اندر انوالو ہیں۔ تو یہ صورتحال ایک بڑی ہی ایمرجنسی کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ تقاضا سب سے بڑا جو کرتی ہے وہ حکومتوں سے کرتی ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بچوں کی مشقت کے خاتمے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائیں۔ ان اقدامات میں سر فہرست یہ ہے کہ جو قوانین حکومت نے بنائے ہوئے ہیں ان قوانین کو منوعاً ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ حکومت ان چائلڈ لیبر سرویز کی نتائج کی بنیاد پر کوئی ایسا پروگرام متعارف کروائے۔ دیکھیں، اس سروے کی ڈیمانڈ ہم کیوں کر رہے تھے؟ ہم کیوں حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ سروے کریں، آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ بچوں کی تعداد کہاں پر زیادہ ہے، کہاں پر کس شعبے میں بچے موجود ہیں۔ مقصد کیا تھا سروے کا؟ مقصد یہ تھا کہ جب حقیقت، سروے از لائک اے میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک لیبارٹری کا ٹیسٹ ہمیں تجویز کرتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر ڈاکٹر ہمارا فردر علاج تجویز کرتا ہے۔ تو سروے کا مقصد یہ تھا کہ جب سروے مکمل ہوگا، اس کے نتائج آئیں گے تو ان نتائج کی روشنی میں حکومت جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام وضع کرے، حکومت اس طرح کے انیشیٹوز متعارف کروائے جو سے بچوں کی چائلڈ لیبر کے اندر موجودگی کو روکا جا سکے، اور جو بچے آلریڈی چائلڈ لیبر میں ہیں اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائی جا سکے کہ ان کو چائلڈ لیبر سے ہم نے باہر کیسے نکالنا ہے۔ اور ایک صرف چیز میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بچے کو چائلڈ لیبر سے نکالنے کے لیے بچے کے خاندان کی جو
سچویشن ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی یہ دیکھا جائے ان چائلڈ لیبر نتائج کی روشنی میں, سرویز کے نتائج کی روشنی میں, کہ ہمارے جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں کیا وہ ایسے بچوں کو, ایسی فیملیز کو جو بہت ہی ولنریبل سچویشن کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کو کیسے سرو کر رہی ہے. ہمارے جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں وہ کیسے ایڈریس کر رہے ہیں ایسے بچوں کی ضروریات کو. تو یہ ہمیں لگا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں حکومتوں کی توجہ بہت سارے دیگر انیشیٹوز کی طرف رہی, اور وہ بڑے انیشیٹوز جو ہیں وہ ان پر جو ہے وہ قابل ستائش بھی ہیں, لیکن بچے ایک ایسا سبجیکٹ رہا ہے جو وہ سیاسی توجہ حاصل نہیں کر پائے جس کی یہ صورتحال کے اندر بچے تقاضا کرتے تھے. ان پورے عرصے کے اندر جب سے چائلڈ لیبر سروے ہوا ہے, ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کوئی ایسا کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل پروگرام نہیں لے کر آ سکیں جس سے بچوں کی چائلڈ لیبر کا خاتمہ ممکن ہو سکے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. پاکستان چونکہ بچوں کے حقوق کے عالمی معاہدہ کی ایک پارٹی ہے, اور ہماری نہ صرف قانونی, اخلاقی, قومی بلکہ بین الاقوامی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مشقت کی تمام تر شکلوں سے بچانا ہے, خاص طور پر ایسے بچے جو گھریلو مشقت میں انوالو ہیں, وہ بچے جو لوگوں کے گھروں کے اندر ملازمت کر رہے ہیں. چونکہ آپ اس پریس ریلیز میں بھی دیکھیں گے کہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ عالمی ادارہ محنت نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی جو لوگوں کے گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں وہ غلامی کی بدترین شکل ہے. اور آپ ساتھی ایسے بے شمار واقعات کے شاہد ہیں, عینی شاہد بھی کچھ واقعات کے آپ ہوں گے. میڈیا تواتر کے ساتھ ایسے واقعات کو رپورٹ کر رہا ہے جہاں پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی بچیاں اور بچے مالکان کے ہاتھوں نہ صرف جسمانی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں, نہ صرف جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں, بلکہ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پر گھروں میں کام کرنے والے بچوں پر اس انداز سے بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ ان بچوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں, وہ بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اور پرپز یہ ہے, جس پر میرے باقی ساتھی بھی ابھی بات کریں گے, کہ آپ ساتھیوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ تواتر کے ساتھ, صرف یہ ایشو آج کے دن کا محتاج نہیں ہے, یہ صرف 12 جون کا محتاج نہیں ہے, ہر روز بچے معاشی استحصال کا نشانہ بن رہے ہیں. اگر ایک بچے کے حقوق کی خلاف ورزی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو پھر ہماری رپورٹنگ بھی تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے, پھر ہماری آواز بھی تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بلند ہونی چاہیے, تاکہ ہم حکام بالا کو, صاحب اقتدار لوگوں کو, حکومتی اعلیٰ عہدیداران کو یہ باور کروا سکیں کہ الٹیمیٹلی یو آر دا ڈیوٹی بیئرر. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ریاست کے کمزور ترین طبقات کا تحفظ کرنا ہے, اور اگر ہماری حکومتیں ہمارے کمزور ترین طبقات جن میں بچے سر فہرست ہیں ان کے تحفظ کے لیے اس طرح کی ٹھوس پروگرامنگ نہیں کر رہی, تو یہ حکومتوں کی گڈ گورننس کے اوپر ایک بہت بڑیا سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے کو امپاور کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کی طرف نہیں جا رہی. تو اسی غرض سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. بہت سارے ساتھیوں کے لیے ہمارے چہرے جو ہیں وہ جانے پہچانے ہوں گے, کیونکہ ہم ہر سال تواتر کے ساتھ اس طرح کے موضوعات کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا مقدمہ آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں, تاکہ آپ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ہم ملٹی پلائی کر سکیں اور اپنی آواز کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر سکیں جو الٹیمیٹلی صاحب اختیار ہیں اور اتھارٹی رکھتے ہیں. میں درخواست جس طرح سے سر نے بتایا کہ میں ڈومیسٹک ورکر یونین پنجاب کی جنرل سیکرٹری ہوں. ڈومیسٹک ورکر وہ جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں, ہم نے اپنی یونین بنائی. اسی طرح سے جیسے ہماری عورتوں کے ساتھ بھی تشدد کیے جاتے تھے, ڈومیسٹک ورکر کے ساتھ ان کو پوری سیلری نہیں دی جاتی تھی, ان کے اوپر تشدد, ان کو پوری سیلریاں یہ چیزیں نہیں دی جاتی. ان چیزوں سے تنگ ہو کر ہم عورتوں نے اپنی ایک یونین بنائی ہے, جن یونین کا نام ہے ڈومیسٹک ورکر یونین پنجاب. اس کی میں جنرل سیکرٹری ہوں, اور ہمارے یونین کے کافی لوگ یہاں بیٹھے بھی ہیں. یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ڈومیسٹک ورکر ہیں جو ہماری یونین کے ساتھ رجسٹر ہیں. آج جس طرح سے ہر سال ہم چائلڈ لیبر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کیوں نہیں ختم ہو رہی, بلکہ ختم نہیں ہو رہی, یہ بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہو کہ اس کے اوپر کافی بچوں کو تشدد کا سامنا کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. یہ وہ کیس ہوتے ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں, یہ لوگوں کے سامنے, اور کچھ کیس ہم نے ایسے دیکھے جو سامنے ہی نہیں آتے اور ان بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ ضرور سارے کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کیوں نہیں ختم ہو رہی, کیوں نہیں ختم ہو رہی. ہم سوچتے ہیں جو یونین کے لوگ ہیں یا جو ڈومیسٹک ورکر ہیں, ہم اس چیز وہاں کھڑے ہیں جہاں سے یہ ڈومیسٹک ورکر چائلڈ لیبر شروع ہو رہی ہے. آپ لوگ آگے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی, کیوں ایسے, کیوں ہے. ہم وہاں سے کھڑے ہیں جہاں سے یہ چائلڈ لیبر شروع ہو رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی آ کے کوئی اگر بیماری ہے نا,
تو جب تک آپ اس کے ٹیسٹ نہیں ہوئیں گے، اس کی جڑ کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بیماری کیا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ مریض۔ اسی طرح سے چائلڈ لیبر بھی یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم یونین کے لوگ آتے ہیں، ہماری ڈومیسٹک ورکر آتی ہے، کچھ ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر ہمارے ساتھ آ کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن جن کو بات کرنی چاہیے وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ آ کر بات نہیں کی ہے، کبھی انہوں نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ یہ چائلڈ لیبر کیوں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ چائلڈ لیبر کون، کوئی ڈاکٹروں کے بچے نہیں کر رہے ہیں، کوئی وکیلوں کے بچے نہیں ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے یا بزنس مینوں کے بچے نہیں ہیں۔ چائلڈ لیبر جو کر رہے ہیں وہ ایک مزدور کا بچہ ہے یا ڈومیسٹک ورکر کا بچہ ہے۔ تو کبھی کسی نے آ کے، حکومت کا حق بنتا ہے ہمیں بلائے یا ہمارے پاس آ کر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرے یہ چائلڈ لیبر کیوں ہے، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ چائلڈ لیبر کیوں ہے، کیسے ختم ہو سکتی، کیسے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ مل کر اس کے اوپر آ کے کام کریں۔ دیکھو ہماری ڈومیسٹک ورکر کے یہاں کام کر رہی ہے، حکومت نے اچھا کیا تھا کہ ہمیں انہوں نے ورکر تسلیم کیا، ہماری ڈومیسٹک ورکر کو انہوں نے ورکر تسلیم کیا، ہماری یونین کو رجسٹر کیا، لیکن انہوں نے قانون بنائے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہمیں ورکر تو تسلیم کر لیا گیا لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جیسے ہماری ڈومیسٹک ورکر ہے یا جو مزدور ہے، اگر ان کو سیلریاں پوری ملیں، ان کو کام والی جگہ پہ جیسے دوسرے ورکروں کو سہولتیں ملتی ہے، اگر ہماری ڈومیسٹک ورکر کو ایسی سہولت ملے گی، ہمارے مزدور بھائی کو ایسی سہولت ملے گی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چائلڈ لیبر کا کوئی ایسا کیس آئے گا کہ ہماری ڈومیسٹک ورکر یا مزدور بھائی اپنے بچوں سے یہ چائلڈ لیبر کروائیں گے۔ تو یہی شکل ہوتی ہے جب ہماری ڈومیسٹک ورکر کو کام نہیں ملتا، کام تو کروایا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ان کو پوری سیلریاں نہیں ملتی، وہ کیا کریں، کیسے گھر چلائیں۔ اسی کی شکل میں آگے وہ جو نکلتی ہے وہ چائلڈ لیبر ہوتی ہے، جیسے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتی ہیں، یا کسی فیکٹری میں باپ کو کام نہیں مل رہا یا اس کی ماں کو نہیں مل رہا تو وہ اس کے اوپر۔ تو میں چاہتی ہوں، حکومت سے میری درخواست ہے کہ یہ ہماری ڈومیسٹک ورکر یا جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ یہ ریاست نہ تو حکومت بات کرنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر، نہ ہی ریاست بات کرنا چاہ رہی ہے۔ ریاست بھی چاہتی ہے کہ یہ چپ رہے، حکومت بھی ہمارا بچوں کا یا کوئی خیال نہیں رکھ رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں اور ہم سے پوچھیں کہ یہ چائلڈ لیبر کیوں ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہم سب مل کر اس کے اوپر کام نہیں کریں گے یہ چائلڈ لیبر نہیں ختم ہوگی۔ یہ تو پھر سب آتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر ہر سال میں کتنی شکلیں اس کی نکل کے آتی ہیں، بچوں کے اوپر تشدد، ظلم، اور یہ ہر سال چائلڈ لیبر بڑھ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہماری ڈومیسٹک ورکر کو ایسی سہولتیں دیں، ان کو سوشل سیکورٹی کارڈ دیں جن کے اندر ہمارے بچوں کی تعلیم فری ہوئے، ان کی صحت فری ہوئے، جو جتنے دوسرے ورکروں کو فائدے ملتے ہیں اگر ہماری ڈومیسٹک ورکر کو، مزدور بھائی کو ملیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہوگا، اور ایک دن ہم یہاں بیٹھ کر ضرور کہیں گے کہ ہم چائلڈ لیبر کے اوپر کنٹرول پا سکیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں گی، اس بیماری کی جڑ نہیں پکڑی جائے گی تو یہ چائلڈ لیبر اسی طرح سے بڑھتی جائے گی۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہماری جو ڈومیسٹک ورکرز کی جنرل سیکرٹری خاتون تھی، انہوں نے دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ سر بتائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جب کوئی بھی پروگرام بنائے بچوں کی مشقت کے خاتمے کا، تو ایکچوئل جو سٹیک ہولڈر ہے، جو فیلڈ پہ کام کر رہا ہے، جب تک آپ اس کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کریں گے، اس کی رائے نہیں لیں گے، تو آپ کے پروگرام شاید اس طرح سے بہترین نہیں بنیں گے۔ اور اگر ان کی مشاورت شامل ہوگی تو بالکل جو ہے وہ ہمارے جو پروگرام ڈیولپ ہوں گے وہ بڑے ہی ریئلسٹک ہوں گے اور کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق ہوں گے۔ اور دوسرا، ہماری بہن نے ایک جو بڑا امپورٹنٹ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کم از کم جو حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اجرتیں ہیں، وہ تو مقرر کردہ اجرتیں تو لوگوں کو ملیں، لوگوں کو جب تک فیئر ویجز نہیں ملیں گی، جب تک لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو بچوں کی مشقت کے خاتمے کا خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ میں درخواست کروں گا محترمہ بشریٰ خالق صاحبہ سے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ کی، کہ میڈم آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ افتخار، اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ ہماری پریس ریلیز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے، اور آپ ہمیشہ محروم اور جو مزدور طبقہ ہے اس کی بات کو نہ صرف یہ کہ بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں، بلکہ اپنے مختلف جو آپ کے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں اس کی مدد سے ہماری بات کروڑوں لوگوں تک اور حکام بالا تک پہنچانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر خود ذرا تصور کریں چند لمحوں کے لیے کہ ہمارا بچہ یا بچی
ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کسی کے گھر میں مزدوری کر رہا ہے, کسی آٹو ورک شاپ پہ ہے, کسی خطرناک ترین جگہ پہ ہے, خطرناک ترین جگہ پہ کام کر رہا ہے, اجنبیوں کے اندر موجود ہوگا. اور اس کے بعد اس بچے کی آپ خود تصور کیجئے کہ کیا جسمانی صحت, جسمانی نشو و نما, اس کی مینٹل ویل بینگ, اس کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ محفوظ ہے یا نہیں ہے. یہی صورتحال, یہ جس طرح سے انہوں نے ایک مخصوص شعبے کی بات کی اور وہ ڈومیسٹک ورک کی بات کر رہی تھی. آپ آٹو ورک شاپس پہ چلے جائیں, آپ ریسٹورینٹس کے اوپر چلے جائیں, آپ کھیتوں میں مزدور بچوں کو کام کرتا ہوا دیکھیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کی تذلیل کا مقام ہے. اگر ہماری ریاست اور ہماری حکومت اس بات کو اور ان اعداد و شمار کو جو وہ خود اپنے سرویز لے کر آتے ہیں اور اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اونرشپ کی بھی کمی ہے کہ آپ کے اپنے ہی, ہم بھی کوئی اپنے اعداد و شمار نہیں لے کر آئے, ہم نے ان کے سروے کے آپ کو سٹیٹس دیے ہیں. اگر ہماری حکومتیں دلچسپی رکھتی ہوں کہ یہاں انسانی ترقی ہوگی, بچوں کی ترقی ہوگی, اور بچوں کے وہ عالمی معاہدے جو ریاست کی ذمہ داری ہے, obligation ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اپنے لاز کے ذریعے امپلیمنٹ کریں, پالیسیز کے ذریعے کریں, تو پھر ترجیحات جو ہیں وہ انڈر کویسچن ہوتی ہیں کہ آپ کی ترجیحات کیا انسانی وسائل اور انسانی حقوق کا تحفظ ہے یا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے چند اور اعداد و شمار رکھنا چاہتی ہوں. ہماری بہن نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. ہماری تنظیم روزانہ کے 15 اخبارات اور ویب سائٹس کا روزانہ مانیٹرنگ کرتی ہے, اور جو ہم ڈیٹا جمع کرتے ہیں وہ بہت ہی اسپیسیفک ہے کہ یہ جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں یا بچیاں کام کرتی ہیں, جس میں کہ 90% بچیاں کام ہیں اور کم عمری میں کام کر رہے ہیں, 7, 8 سال, 9 سال, 10 سال, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 تک یہ بچیاں کام کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. ان کے خلاف جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ڈیٹا ہے موجود وہ 2019 جنوری سے لے کے جون 2026 تک کا ہے, اور اس میں 208 کیسز بہت ہینس کرائمز کے, جن بچوں کے خلاف بہت بڑے کرائمز ہوئے ہیں. جب میڈیا میں شور بچا, اخبارات نے لکھا, آپ لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی, ہم نے وہیں سے رپورٹس کو جمع کیا, اور 208 کیسز ہیں جو انتہائی شرمناک ہے, کیونکہ ان بچوں کے خلاف سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن مالکان کی بھی ذمہ داری ہے جن فیملیز نے ان کو اپنے پاس ملازمت پہ رکھا, اور اس میں جنسی تشدد, جسمانی تکلیف بہت شاید چھوٹا لفظ ہے, مسلسل ٹارچر ہے جو ان گھروں میں ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جس میں ہلاکتیں بھی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار آج کی صدی میں, جہاں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈگنیٹی, رسپیکٹ اور حقوق کا تحفظ, سیف گارڈنگ, یہ سب وہ بڑے بڑے الفاظ ہیں جو ہم ہر جگہ سنتے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے, کیوں نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اپوزٹ حقائق پر مبنی تصویر ہے وہ بہت افسوسناک ہے, خطرناک بھی ہے. ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. 2.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے, تو پھر وہ کہاں ہے؟ یا وہ گھروں میں ہے, یا گلی محلوں میں ہے, یا وہ کسی جگہ پہ اللیگل وے میں اس سے کام لیا جا رہا ہے, اس سے مزدوری اور مشقت لی جا رہی ہے. اس سارے کے اندر ہم تمام جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر چاروں صوبوں کے اندر, بلکہ باقی تمام بھی جو ہمارے صوبے ہیں, جگہ ہیں, وہاں پہ فوری طور پر چائلڈ لیبر کے خاتمے کے حوالے سے اور ہر سیکٹر سے اس کو خاتمہ کیا جائے. جو بھی لاز بنائے جائیں ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ الائن کیا جائے, اور جس طرح سے چائلڈ رائٹس کنونشن کے مطابق بچے کی عمر کی حد 18 سال متعین کی گئی ہے, اس کو ہمارے تمام پاکستانی لاز کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور یہاں بیٹھ کر ہم اپنا ایک نیا کانٹیکس نہ ڈیولپ کریں کہ جی کلچر ایسا ہے, بچوں کی جو ہے وہ استطاعت بڑھے گی, ان کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوگی, ان کو اسکل ملے گی. پلیز یہ ایکسکیوزز ساتھ نہ جوڑیں. ان کو خدارا 18 سال تک اپنا بچپن پورا کرنے دیں. ان کو پڑھائی سے ہٹانا, ان کو مشقت پہ لگا دینا, یہ انتہائی ان کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں خطرناک فیصلے ہیں. کوئی بھی بچہ جو کسی اور کے ساتھ ہے, سمجھ لیجئے کہ وہ غیر محفوظ ہے. اسے اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھر اور اسکول کے اندر یا جہاں کہیں وہ سیر و تفریح کے لیے پارکس میں جائے, یہی اس کی جگہ ہیں.
اس کا مقام یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بچوں سے مشقت اور مزدوری لیں. آج کے دن پہ خاص طور پر آپ سے گزارش ہوگی، آپ لوگ اپنی ویب چینلز، اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے نہ صرف بات اٹھائیے، یہ پریس ریلیز آپ کو مدد دے گی اعداد و شمار میں، ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ حکام بالا سے ملیں، سرکاری افسران سے ملیں، سیاستدانوں سے ملیں، ان سے یہ سوال ضرور اٹھائیے کہ پاکستان میں بچوں کا مستقبل کیا ہے، اور پاکستان سے بچوں کے حوالے سے جو یہ جدید غلامی کی مختلف شکلیں ہیں، ان کا خاتمہ ہم کب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری ریاست، ہمارے سیاستدان اس بات کے لیے ذمہ دار ہیں کہ 2030 تک جو SDGs کا اعلامیہ ہے اس کی جواب دہی بھی ہونی ہے. آپ دنیا میں پاکستان کو کیا سکورنگ دلوانا چاہتے ہیں، اس میں یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ہمارا بچہ کہاں پر ہے. بہت بہت شکریہ. ہم نے رکھے ہیں. میں درخواست کروں گا رانا ندیم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ چیف جو مشقت کے جو عالمی دن ہے 12 جون سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کہ جس میں بچوں سے جو چائلڈ لیبر کروائی جاتی ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ہم جیسے سول سوسائٹی کے، ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہے، اور اس میں اویئرنیس سے فرق کیا آ رہا ہے. تو دس از میٹر لاٹ. جس طرح سے میرے کولیگس اور دوستوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس سے بات کی کہ بچوں سے مشقت کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے اور اس کی ریڈیکیشنز کے حوالے سے ایفرٹس ہونی چاہیے، اور اس میں ریاست کا کیا رول ہونا چاہیے، اینڈ بینگ دا سول سوسائٹی آرگنائزیشن اس میں ہماری کیا کنٹریبیوشنز ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج کا جو سیشن ہے اس میں میڈیا از اے کی اسٹیک ہولڈر، میڈیا کا بڑا رول ہے اس کی اویئرنیس کے حوالے سے ہماری آواز ریاست کے کی اسٹیک ہولڈرز تک پہنچانے کے تک، اور ایون جو گراس روٹ ہماری کمیونٹی ہے وہاں تک پہنچانے کے حوالے سے. ہمارے ادارے کا جو وجود ہے وہ اسی سبجیکٹ تھیمیٹک ایریا جو چائلڈ لیبر ہے اس سے ہی ہوا. 1995 میں ہم نے چائلڈ لیبر ریڈیکیشنز کے اوپر ہی کام شروع کیا، جس میں جو ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز ہے، سیو دا چلڈرن ہے، یونیسیف ہے، ان اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے کام شروع کیا. اور ہمارا مینڈیٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی پنجاب کے اندر جتنی بھی چائلڈ لیبر فرمز ہیں اس کے اندر بچوں کو چائلڈ لیبر سے نکال کے ایجوکیشن میں لایا جائے. اور اب تک ہم لوگ اراؤنڈ 91 پروجیکٹس کر چکے ہیں، جس میں اسپیسیفکلی ہمارے سدھار کے جو پروجیکٹس ہیں 18 پروجیکٹس جو ہیں دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ فار چائلڈ لیبر ایریڈیکیشن ان پنجاب. اور ان پروجیکٹس کے اندر ہم نے اراؤنڈ 728 نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن سینٹرز بنائے. اس میں ہمارا ٹارگیٹ بینیفیشریز، ٹارگیٹ کمیونٹیز جس میں وہ انڈسٹریز جہاں پہ بچے چائلڈ لیبر کرتے ہیں، جس میں کی انڈسٹریز ہیں کارپیٹ ویونگ ہوتی ہے جو بڑے شہر ہیں لائک فیصل آباد، روباٹیک سنگھ، قصور اینڈ سیالکوٹ. تو ان گجرانوالا جو بچے اور بچیاں کارپیٹ ویونگ کرتے تھے ان کے لیے ہم لوگوں نے ایجوکیشن سینٹرز بنائے، اور ود ان 3 ایئرس مور دین 24,000 بچوں کو ہم لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا نال دا جاب ان ڈیورنگ دیز 18 پروجیکٹس. جو ان میں سے 5,000 بچیاں جنہوں نے پرائمری ایجوکیشن پاس کی، بیکاز آپ کو پتہ ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 کے اے کے تحت ایجوکیشن بچوں کے لیے کمپلسری ہے. تو اس کے اوپر ہمارا فوکس رہا، کیونکہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ فیملیز کو، بچوں کو آپ ایجوکیشن کے ساتھ لنک کریں گے تو اس سے بہت حد تک نہ صرف چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہوگا، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کرے گا. کیونکہ فیملیز کی ٹاپ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ لیبر مارکیٹ میں جائے، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اس کے ہاؤس ہولڈ میں، ان کے لائیولیہڈ میں کنٹریبیوٹ کرے. تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ NFE کا کانسیپٹ اس لیے انٹروڈیوس کرایا کہ ایٹ لیسٹ بچہ جب لٹریٹ ہوگا تو ان کی فیملی اکنامک، نہ صرف فیملی اکنامک ڈیولپمنٹ، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کرے گا. تو آج کے اس ایونٹ کے توسط سے ہماری بینگ دا سول سوسائٹی آرگنائزیشن یہی ریکویسٹ ہوگی اپنے جو کی اسٹیک ہولڈر ہیں میڈیا، کہ ہمارے جتنے بھی اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہیں، بچوں کی چائلڈ لیبر ایریڈیکیشنس کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں یا اس کی ایفرٹس ہیں، وہ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں، جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ انٹر لنک کیا جائے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کی میکسیمم اویئرنیس کے حوالے سے ہم لوگ کام کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی ہم
पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब फोकस है, तो पंजाब के अंदर जितनी भी लेबर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चों की मुशक्क़त के हवाले से, मैक्सिमम अवेयरनेस के हवाले से, और उनको जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें टॉप राइट एजुकेशन है, फूड है, हेल्थ है, उसके हवाले से हम कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके साथ हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग बीइंग द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी इसके अंदर चाइल्ड लेबर एडिकेशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और जो लेबरर के अंदर बाकी क्लासेस आ रही हैं उनके हवाले से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लीगल एस्पेक्ट है उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, सो मैं दरख्वास्त करूँ। वाइस आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज 12 जून को आप सब लोग बच्चों के हकूक़ का जो बहुत अहम इशू है चाइल्ड लेबर, उसके ऊपर डिस्कशन के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि लैसा मिन्ना मन ला यरहम सगीरा, जो बच्चों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। और बच्चे तो सबके साझे होते हैं, ये कहना कि ये फ़लाँ कम्युनिटी का है या फ़लाँ ख़ानदान का है या फ़लाँ मोहल्ले का है, बच्चे सबके साझे होते हैं। ये हमारा एक जनरल यहाँ पे परसेप्शन भी है। अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड लेबर जिस तरीके से हमारे खित्ते में नज़र आती है और उसकी एक्सेप्टेंस भी है, हम कम्युनिटीज़ के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर इसको समझते हैं कि हम किसी बच्चे को काम पर रख कर तो उसके ऊपर रहम कर रहे हैं, उसकी फैमिली के ऊपर रहम कर रहे हैं। बांग्लादेश के एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस ईमान अली, उन्होंने एक अपनी जजमेंट में लिखा था कि जो चाइल्ड लेबर है ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, ये गुर्बत का मनहूस चक्कर है। जब तक हम चाइल्ड मैरिजेस को और चाइल्ड लेबर को ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपनी सोसाइटी से, अपने मुल्कों में से गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि एक बच्चा जब चाइल्ड लेबर में आता है तो आने वाला उसका भी बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर में जाने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, वो सर्कल कभी भी टूट नहीं पाता। तो वो सर्कल तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा था कि चाइल्ड मैरिजेस और चाइल्ड लेबर को जो है ना वो खात्मा उसका करना पड़ेगा, अगर हम अपनी इकनॉमिक्स को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी माशी। और बांग्लादेश में देखा भी गया कि बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हुई, वहाँ पर उन्होंने लेजिस्लेशन भी अच्छी की और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उसके आए। हमारे पंजाब के अंदर अगर देखा जाए या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की बात बड़ी बार बार की जा रही है। बच्चे जो घरेलू मजदूर हैं या घरों में काम करते हैं, उसके हवाले से बहुत से तलख केसेस, मैडम ने भी स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किए कि कितने बच्चों को रेप का शिकार किया गया, वायलेंस का शिकार किया गया, कभी थप्पड़ मार मार के बच्चे को मार दिया, कभी गटर के अंदर डंप कर दिया, कभी बर्ड्स उड़ाने पर बच्चे को मार दिया। हमारे लाहौर डिफेंस के अंदर 2 साल पहले केस हुआ, बड़ी ईद जो गुजरी है, फ्रिज में गोश्त निकाल कर खाने पर जो है वो सज़ा के तौर पे एक बच्चे की डेथ हो गई और दूसरा बच्चा जो उसका भाई था वो अपनी काफ़ी अर्सा तक हॉस्पिटल में रहा। तो ये केसेस आए दिन रिपोर्ट होते रहते हैं। अभी भी एक केस बड़ा लाइमलाइट में है, हमारे इधर लाहौर का ही है। इससे पहले कभी जजेस के घरों में, वकीलों के घरों में, चूँकि मैं खुद भी वकील हूँ, लेकिन ये बात भी कहना कि अभी तक अगर किसी केस में सज़ा हुई है तो वो एक जज साहब को ही हुई है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के ऊपर, और शायद मोस्टली केसेस के अंदर हम देखते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और उसकी वजह क्या है कि टूथलेस लॉ है। हमारे पास जो लॉ हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है कि जो कल्प्रेट हैं और जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन करते हुए जो पावरफुल या बाअसर अफराद हैं उनको सज़ा दे सके। तो वो जज साहब को, जो राजा खुर्रम साहब को सज़ा हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया था क्रूरल्टी टू चाइल्ड के ऊपर, कि उनके घर में एक बच्ची काम करती थी और उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ था कि वो शदीद ज़ख्मी थी, और उस ज़ख्मी हालत में ही मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया और वो केस में कैफरे किरदार तक पहुँचे। तो रेयर केस ऐसे होते हैं जो मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब शख्स होता है, गरीब भी इसमें शामिल होता है, और एक अमीर शख्स होता है। इसी तरह एक दिन लाहौर रंग TV था शायद, उसका लाइव प्रोग्राम है, वैसे इकबाल साहब ने मुझे कॉल पे लिया, कहते हैं कि हमारा रिपोर्टर थाने में है, वो बता रहा है कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ है और बच्ची के जो वालिदैन हैं वो रिपोर्ट करवाने आए हुए हैं, और जो मुलज़म ख़ानदान है डिफेंस का वो भी आए हुए हैं। तो जो मुलज़म अफराद हैं वो सोफ़ों पे बैठे हैं और जो कंप्लेनेंट साइड है वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो बताएं ये आपका कानून क्या कहता है? तो मकसद ये है कि नाम हमवारियाँ और जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर भी है, हमारे लॉज के अंदर भी है। तो आज के दिन हम इन चीज़ों को बार बार बावर भी करवाते हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं, और हमारे से ज़्यादा आप लोग केसेस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी सर ने बड़ी अच्छी बात की, राना साहब ने, कि हम बच्चों के काम करने के ख़िलाफ़ नहीं हैं,
हम ये नहीं कहते चाइल्ड लेबर से क्या मुराद है। चाइल्ड लेबर से मुराद ये है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जो यूनाइटेड नेशन का इदारा, वो कहता है कि हर वो काम जो बच्चे से उसका तालीम का हक छीन ले, उसकी सेहत पर असरात डाले, उसकी मोरालिटी या उसके करैक्टर के ऊपर असरात डाले, या उसका पोटेंशियल जो वो बनना चाहता है, कल को वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, सहाफ़ी बनना चाहता है, वो नहीं बन पाएगा। अगर कोई काम में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है तो वो चाइल्ड लेबर है। बच्चों को काम करने या मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा डालने का पूरा मौका मिलना चाहिए उनको, लेकिन उनके फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीनना चाहिए। लेकिन हम एक एक्सट्रीम पर होते हैं, या तो बच्चा काम करेगा और या बिल्कुल भी वो जो है काम नहीं करेगा। तो एक हेल्दी बैलेंस को मेंटेन करना ये हमारे इदारों का काम है, हमारी रियासत का काम है। एक बड़ी पॉजिटिव जो इस साल में चेंज आई थी वो हमारा बावजूद इसके कि बहुत सारी रिजर्वेशन थी सिविल सोसाइटी की, लेबर कोड को पास किया गया था, जिसके अंदर उम्र को बढ़ा दिया गया था। जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है या घरों के अंदर काम करने वाले बच्चे हैं, उसके हवाले से उम्र को 16 साल कर दिया गया था। पर पहले ये उम्र 15 साल थी, लेकिन सिविल सोसाइटी की भी और इंटरनेशनल इदारों की भी ये रिकमेंडेशन थी कि अगर आपकी मिनिमम एज तालीम के लिए अगर 16 साल है तो आपकी लेबर के लिए उम्र भी जो है वो 16 साल होनी चाहिए। खैर वो अभी जो फरवरी में हमारा लेबर कोड का पास हुआ तो उसके अंदर उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके कि कवानीन किसी हद तक पास हो चुके हैं और बहुत से कवानीन अभी तक पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल 2024 के अंदर हमारे जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं उन्होंने कहा था कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को मॉडर्न स्लेवरी है, जैसे मैडम ने भी बताया, ये जदीद शक्ल है गुलामी की। इसके हवाले से फेडरल एक लॉ जो है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की शक्ल में पाकिस्तान पिनल कोड को चेंज करने की सूरत में जो है वो बिल जो है वो तैयार कर लिया गया है। हम उसको जल्द अज जल्द जो है वो असम्बली के अंदर भेजेंगे, लेकिन आज 2 साल गुजरने के बावजूद भी हमें वो बिल नज़र नहीं आता जो एक रियल डेंट डाल सकता है, जो एक डेटरेंस क्रिएट कर सकता है, जो प्रिवेंशन कर सकता है। बच्चों की घरों के अंदर जो मुलाजमत का एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, हम पूरी तनख्वाह के ऊपर एक बड़ा मुलाजम नहीं रखना चाहते। हम छोटा एक बच्चा घर में रखकर 10-15 हज़ार जो देकर उस बच्चे की ज़िंदगी को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके फंडामेंटल जितने राइट्स हैं, उसके सर्वाइवल से मुतल्लिक हैं, उसके खेलने कूदने से मुतल्लिक हैं, उसके प्रोटेक्शन से मुतल्लिक हैं, उन सारे हकूक़ को छीन कर उस बच्चे को घर के अंदर रख कर तो हम जो है वो कम पैसों के ऊपर काम चलाना चाहते हैं। तो उस पर जो है वो कानून साजी की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर फेडरल मिनिस्टर ने वादा किया था 2 साल पहले कि उस बिल को जो है हम जल्द अज जल्द असम्बली में लेकर जाएंगे। अभी तक वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल जो है जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के हवाले से उसको फौरी तौर पर पास किया जाए, और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के हवाले से जो कानून साजी की गई है उसके ऊपर मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन की जाए, उसके ऊपर लिए बजट जो है वो एलोकेट किया जाए, और उसको तालीम के निज़ाम के साथ मरबूत किया जाए कि अगर किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर से हम रिकवर करते हैं तो वो एटलीस्ट एजुकेशन के सिस्टम के साथ मुंसलिक हो जाए। तो ये आज की गुजारिश थी। बिल्कुल वजह है कि जो सोसाइटी के बाइख्तियार तबकात हैं उनके घरों के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी यहाँ पर बैठकर इसी आपके मौक़िफ़ की ही तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो सोसाइटी के बाइख्तियार तबकात हैं, क्योंकि माजी में भी जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें ये रिफ्लेक्ट हुआ है कि जिन ताकतवर तबकात की आपने बात की है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई अदलिया से जुड़ा हुआ है, कोई लीगल प्रोफेशन से है, कोई दीगर शुबजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। देखिए हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। यहाँ पर बैठकर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ना सिर्फ 2025 में हम ये बात कर रहे थे, बल्कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम ये बात कर रहे हैं और मुसलसल इस चीज़ के ऊपर बात करते आ रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये काम कर सकते हैं जो आपने हमें कहा है। शायद मैं किसी के घर के ऊपर जो है वो जाकर उसकी चादर और चारदीवारी के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन महकमा मेहनत के लोग, महकमा लेबर के लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कानूनी इख्तियार है। शायद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तंजीम जो टीम है वो ये काम कर सकती है, क्योंकि उनके पास कानून ने उनको ये इख्तियार दिया है। शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो बाकी हमारी हैं उनके अहलकार जो हैं वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इख्तियार कानून ने उनको दिया है। मैं यहाँ पर बैठकर और हमारे बाकी साथी यहाँ पर बैठकर इसी लिमिटेशन का भी तज़किरा कर रहे हैं कि हमारे ये जो इदारे जिनको ये काम करना चाहिए, जो जिसकी तरफ आपने बड़ी भरपूर निशानदेही की है, वो ये काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से मुआशरे में वो डेटरेंस क्रिएट नहीं हो रही है, वो मुआशरे के अंदर एग्जाम्पल्स सेट नहीं हो रही हैं, मुआशरे के अंदर हमें कानून की वो हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कानून की इम्प्लीमेंटेशन जनाबे वाला वो तो हुकूमत और उसके मुतल्लिका महकमा जात ने करनी है। हम तो बतौर सिविल सोसाइटी और बतौर शहरी इसके ऊपर, हमारी शहरियों की तंजीमें हैं ना, और हमारी तंजीमें हम तो इसके ऊपर जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
کرتی ہیں ریپرزینٹیو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یونین بنا دی ڈومیسٹک ورکرز کی اور آپ ان کے ساتھ آئیے چائلڈ لیبر اسی کے اوپر ہم اپنی ڈومیسٹک ورکر کے منتھلی سیشن بھی کرواتے ہیں. ہمارے منتھلی سیشن ہوتے ہیں, ہمارے گروپ بنے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم یہ بتاتے ہیں. ہماری ڈومیسٹک ورکر وہ کہتی ہم مجبور ہیں, ہمیں پوری سیلری نہیں دی جاتی. جس گھر میں وہ پورے 8 گھنٹے کام کر رہی ہے, اگر اس گھر میں اس کو 10 سے 12 ہزار روپیہ مل رہا ہے تو وہ اس میں کیسے اپنا گھر وہ کہتی ہے میں چلاؤں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ آئیں اور ہم سے آ کے پوچھیں. اگر دوسرے ورکروں کے سوشل سیکورٹی کارڈ ہے تو ہمیں سوشل سیکورٹی کارڈ میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ اس کے اندر اگر 14 فائدے ہیں تو وہ 14 فائدے ہمیں کیوں نہیں دیے جاتے؟ ہمارے بچوں سے کیوں مزدوری پھر ہم مجبور ہو کے اپنے بچوں کو کام پہ لے کر جاتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے گھر چلائیں؟ کرایوں کے گھر ہیں ہمارے, ہم بل بتیاں کیسے دیں؟ مریم نواز بڑے بڑے دعوے کر کے مریم نواز بڑے اچھے کام کر رہی, اس کے اندر ہماری ڈومیسٹک ورکر کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ ہمارے مزدور بھائی کے لیے کیوں نہیں ایسی سہولیات رکھی جاتی جس کے اندر ان کو فائدہ اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ کام پہ نہ لے کر جائیں؟ وہ مجبور ہے. کبھی آ کے حکومت یا ایسے لوگ آ کے ان سے آ کے پوچھیں تو صحیح, ان کے ساتھ سوال تو کرے نا. یہ تو آپس کی گفتگو ہوتی ہے جو آپ بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھ کر آپ لوگ کر لیتے ہو. کبھی ان سے بھی تو آ کے پوچھیں, ان سے بھی تو آ کے بات کریں تو وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں, کیوں اپنے بچوں کو لے کر. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور جاننا چاہوں گا اس کا جواب آپ نے ضروری ہے, اس کو کتنی آپ جسٹیفیکیشن دیں گی جو جنتے کے نام پورے آپ خلاف کر کی کہ یہ وائلیشن آپ کے لیے دیکھو اچھا میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ بھائی بھی سوال کی بڑی دیر کر لیں سے اور ہمیشہ سوال جی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سر, یہ ان بچوں کے لیے آج یہ دن منایا جا رہا ہے. آج تک بھی کوئی طرح ہم نے انوائٹ کیا تھا, آپ نے مہربانی کی, آپ نے موقع دے دیا, ہم گئے تھے. وہاں بھی ایک کوشچن ریز ہوا تھا کہ جن بچوں کے لیے یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے, آج یہ نہ ہوتا کہ آپ جو کہ لیٹیگیشن والی سائڈ کو دیکھتے ہیں اور کورٹ کے دیکھتے کیسز نہ آپ کو پتا ہے کہ وکٹم کتنے, 1 یا 2 وکٹم ادھر آتے, وہ کوشچن آ کے کرتے, وہ آ کے بتاتے, وہ کہانی سناتے کہ ایک ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, اور بجائے یہ کہ آپ لوگوں نے ریپرزینٹ کرتے یہ کیا بہتر نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ایڈ کر دیجیے گا, بہت سارے ایسے بچے بھی معاشرے میں شامل ہیں جو گھر سے بھاگے ہوئے ہیں اور جنہیں سڑک کے بچے کہتے ہیں, ان میں بھی بہت سارے چائلڈ کرتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو بے راہی کا شکار ہوتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تنظیم نے کیا کیا ہے, اس میں آپ نے کوئی سنا ہوا ایسا پروگرام یا عمل جس میں لوگ کام کرتے ہیں؟ اچھا, اب میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے بہت اہم نشاندہی کی ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہونا ہے, وہیں پہ پیرالل ریاست کو غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اب اس کے اندر جب کسی بھی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک ادارہ یا ایک فرد انوالو نہیں ہوتا ہے. رائٹس کی وائلیشن اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو آئین نے گارنٹی کیے ہوئے ہیں, جو آئین کے آئینی ہی فریم ورک کے اندر ہم ریاست کی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ان کا بھی واسطہ ساتھ ڈالتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں. جب آپ بچوں کی لیبر کے حوالے سے صرف اور صرف والدین کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو یہ میرا خیال ہے تجزیہ ادھورا ہوگا. آپ ان مالکان کو بھی ساتھ ہی بات کیجئے کہ جنہوں نے لیبر کو ایکسپلائٹ کیا, بچوں کو ایکسپلائٹ کیا, ان خواتین کو بھی ایکسپلائٹ کیا, کیونکہ ان کو سستی لیبر وہاں سے ملتی ہے, ان کو بے آواز ورکر ملتا ہے, ان کو ایک بے خبر انسان مہیا ہو جاتا ہے جس سے انہوں نے وہ لیبر کروانی ہوتی ہے. تو محض والدین کا, اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ والدین کو بالکل چھوڑ دیں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہم والدین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا جتنی بھی یونین کے اندر رجسٹرڈ خواتین ہیں, ابھی میں آپ کو ان کی ایک بات بتا دوں, رجسٹرڈ خواتین وہ ان کی کوئی 100 کے لگ بھگ رجسٹرڈ ممبرز ہیں, ان کے اوپر یہ لازمی ہے وہ اپنا حلف نامہ دیتی ہیں ہم اپنا بچہ لیبر پہ نہیں بھیجیں گے, اور انہوں نے کئی بچوں کو لیبر سے اٹھوایا ہے, اسکولوں میں بھجوایا ہے. یہ ان کی اپنی یونین کی ایفرٹس ہیں. یہ ابھی آپ کو آپ کی تجویز بے حد اچھی ہے, مجھے بہت معقول لگتی ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب بھی آپ کسی وکٹم, جب آپ کہتے ہیں نا وکٹم ہے کوئی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں,
तो विक्टिम का जो साइकोलॉजिकल एक स्टेटस होता है ना, मेंटल कंडीशन का एक स्टेटस, जितना उसने रिकवर किया होता है, अगर हम उससे ऐसे सवाल पूछें और ऐसी बात करें जिससे कि उसका फिर ट्रॉमा ट्रिगर कर जाए, तो विक्टिम को लाना मेरी नज़र में इस तरह से नामुनासिब होता है, सिवाय उसके कि वो सर्वाइवर और विक्टिम जिसने बहुत स्ट्रगल करके कोप कर लिया, जिसने वो स्टैंडर्ड अचीव कर लिया कि अगर वो उससे सवाल दोहराया जाएगा तो वो ट्रॉमा में नहीं जाएगा। हाँ, वो आ सकते हैं जिनकी हीलिंग हो गई, वो आपसे आके मुकालमा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपकी बात है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चे जो बच्चों की हकूक़ की आवाज़ बने हैं, चैम्पियंस है बच्चों के राइट्स के हवाले से, वो अपनी कम्युनिटी की बात भी आपके सामने आकर रखेंगे। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, जो उन्होंने बात की यूनियन की नुमाइंदा है और डायरेक्ट विक्टिम्स के साथ काम करती हैं, वो डायरेक्ट विक्टिम्स के साथ काम कर रहे हैं, आपको उन पर ट्रस्ट उनकी बात पे होना चाहिए। हम स्टैट्स लेकर आए हैं, आप हमारे ऊपर भरोसा करें, हमसे मज़ीद सवाल पूछ लें कि आपने ये कहाँ से जमा किया, ये गलत तो नहीं है, आपके पास होंगे, आप चैलेंज कर सकते हैं। हर महीने 2 से 3 बच्चे, मैं अभी कैलकुलेशन कर रही थी, ये ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, मिकदार साहब भी, आप हम सब एक ही जद्दोजहद के साथी हैं, मुसलसल देख रहे हैं कि हर महीने पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब की बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान की नहीं, हमारा डाटा कलेक्शन, हमारी शहरी तंजीम, समाजी तंजीम की इतनी कैपेसिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान का डाटा जमा करे, हम सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। हर महीने 2 से 3 बच्चे शदीद टॉर्चर का सामना करते हैं, उनमें हलाकतें भी शामिल, और आपका अखबार है, आपके दोस्त सारा वो लिखते हैं और हम तक बात पहुँचाते हैं, हम तो आपके ज़रिए से लेते हैं। तो ये जब भी कभी किसी भी वायलेशन की तस्वीर मुकम्मल होगी, उसमें तमाम एक्टर्स को शामिल किया जाए, ज़िम्मेदारान को बराबर का जो है ना वो ज़िम्मेदार बनाया जाए, खाली वालिदैन को ना बनाया जाए। अच्छा, आपने कहा है कि जो लेबर करवाता है वो भी बहुत बुरा करता है, जो वालिदैन भेजते हैं वो भी अच्छा नहीं करते, वो भी तो बुरा लेकिन करता है। एक मेरी बात देखें कि एक बंदे के 8 बच्चे हैं, उसको पूरी तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अकाउंट में 40,000 जो तय है वो आ रहा है, पर उसके 8 बच्चे हैं। वो आप आबादी के बढ़ोतरी की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? उसकी तरफ आप लोगों में से किसी ने कोई बात नहीं की। उसके अलावा एडवोकेट साहब ने एक जगह पे कहा कि हम बच्चों के काम करने के खिलाफ नहीं हैं, कहीं 16 साल बता रहे हैं, कहीं 18 साल बता रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं हम खिलाफ नहीं हैं, ये आपस में मुत्तफिक नहीं है क्या? मतलब मुझे आपके समझ नहीं आई इन बातों की। अच्छा, इसको बस जी रैप अप इस तरह से करते हैं कि आपने जो कहा, एक तो पहली बात जो मिकदार शाह साहब ने कही, उनका मकसद यही था कि लेबर में और वर्क में फ़र्क है। चाइल्ड लेबर और चीज़ है, चाइल्ड वर्क और चीज़ है। मसलन अगर एक बच्चा स्कूल से आने के बाद घर के काम काज में अपने वालिदैन का हाथ बटा रहा है तो ये लेबर नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा चाहे अपने अब्बा की दुकान पे ही बैठ रहा है लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा तो वो लेबर है, क्योंकि इन्होंने लेबर की तारीफ आपके सामने रख दी कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने से बच्चे का तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो जाए, उसकी सेहत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो या उसकी अखलाकियात हो, तो ऐसी सिचुएशन में किया जाने वाला कोई भी काम चाइल्ड लेबर कंसिडर होगा। और जो डिबेट है हमारी आज की भी, वो इस चीज़ पर है कि बच्चों का चूँकि बुनियादी हक है कि वो स्कूल जाएँ। बच्ची अगर स्कूल से आने के बाद घर के कामकाज में अपनी वालदा का हाथ बटा रही है, अमूर खानादारी में अपनी अम्मी की मदद कर रही है, तो दिस इज़ नॉट लेबर, ये लेबर नहीं है, ये चाइल्ड वर्क है। तो एक तो ये था कि हम उस वाले काम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब चाइल्ड लेबर की बात की जाती है तो बहुत सारे साथी ये कहते हैं, अच्छा आप चाहते हैं कि बच्चे अब घर के अंदर अम्मी उनको कहे जाओ दही ले आओ तो बच्चा बाहर भी ना जाए। तो वो मकसद था उनके बात करने का, ये हद फासिल है कि वो काम लेबर नहीं है, वो काम चाइल्ड वर्क है। एक बात। दूसरी, आपने जो बात कही बिल्कुल जो आपका सवाल था कि हमने इसको पॉपुलेशन के साथ, अच्छा ये शायद हमारी गुफ्तगू के अंदर ये पहलू कवर नहीं हुआ, अदरवाइज तो ये बड़ा क्रॉस कटिंग थीम है। आबादी का जो बढ़ता हुआ संगीन बहरान है, ये ना सिर्फ चाइल्ड लेबर को प्रमोट करेगा, और आपने खुद ही एक मिसाल में वाज़ेह कर दिया कि 8 बच्चे आज के दौर में अगर कोई 2 बच्चों की परवरिश भी ढंग से कर ले अपने महदूद वसाइल में तो एक बहुत अजीम बात है। तो 8 बच्चों की ऑफ कोर्स परवरिश करना एक लिमिटेड बजट के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं पर हुकूमत भी चूँकि उसके ऊपर तवज्जो दे रही है कि बच्चों की बर्थ स्पेसिंग की बात की जाए, और अगर हमारी आबादी इसी तवातर के साथ बढ़ती रही, और आपको मैं बताता चलूँ कि पहले पाकिस्तान दुनिया का आबादी के एतबार से छठा बड़ा मुल्क था, जो चंद सालों से छठे से निकल कर 5वें में आ गया।
तो अगर हम इसी तनासुब से हमारी आबादी की शरह बढ़ती रही और हमारे वसाइल चूँकि वहीं पर अपनी जगह पर स्टक हैं, तो ना सिर्फ तालीमी चैलेंजेस होंगे, ना सिर्फ पानी के मसाइल आएंगे, ना सिर्फ रिहायशी प्रॉब्लम आएंगे, ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के मसाइल आएंगे, और भी बेशुमार जो सहूलतें जुड़ी हुई होती हैं, शहरी सहूलतें, वो इन्हीं के साथ लिंक करती हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा इशू है कि जिसको लार्जरली साथ में इंगेज करने की ज़रूरत है। स्ट्रीट चिल्ड्रन आप नदीम साहब भी बात करना चाहते हैं, आप कभी बस एक मेरा ख्याल सारी बातें खान साहब ने क्लियर कर